کتنا کھانا ہے کھائیے، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ اور تہبتہ کیلوں میں ہوں گے۔ جہنم کے اندر اگر کوئی شخص اصحاب الشمال میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فی سموم و حمیم، وہ جہنم کے اندر گرم ہوا اور گرم پانی، جہنم کے اندر جو سایہ ہوگا وہ جہنم سے اٹھنے والا کالا دھواں ہوگا۔ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنا ہے، زبردست زلزلہ آیا، اس زلزلے نے ان لوگوں کو ہلا ڈالا اور آسمان سے ایک بھیانک آواز آئی، اس آواز اور چنگھاڑ نے سب کو موت کے گھاٹ کھلا دیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آپ کو یاد ہے کل میں نے کیا شروع کیا تھا قرآن سے؟ ہاں جی، اصحاب کہہ کے قرآن کریم نے کچھ نام گنائے ہیں، واقعہ بیان کیا ہے اور کچھ نہیں۔ کیا ہے؟ واقعات ہیں۔ تو اصحاب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ والے۔ یاد ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اصحاب کے معنی کتنے والے ذکر کر دیے ہیں ابھی تک ہم نے؟ صرف 2۔ کون والے؟ نمبر 1 اصحاب ایکا، اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ درخت والے۔ کون سی قوم کو کہتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کے۔ اور ایک ہیں اصحاب آراف کی معنی جی وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے تو قیامت کے دن جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ کو ان کو ٹھہرا دیا کر جائے گا۔ ان کے لیے جانے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے، اللہ کے رسول بھی ان کے لیے سفارش کریں گے، عام مومن بھی ان کے لیے سفارش کریں گے۔ تو جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں تو ان کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ الحمدللہ سفارش سے اور اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آج کے ہمارے اس درس کا جو تیسرے اصحاب ہیں وہ اصحاب الیمین۔ کیا ہے؟ اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین کہتے ہیں داہنے ہاتھ والے کو۔ یمین کے معنی رائٹ سائڈ، اصحاب کے معنی والا، تو اصحاب الیمین کے معنی داہنے ہاتھ والے۔ اب داہنے ہاتھ والا کہہ دیا تو ہر انسان کے داہنے ہاتھ ہیں۔ داہنا ہاتھ جب ذکر کیا جائے تو اس سے مراد جنتی لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جنتی لوگ۔ دیکھیے اللہ نے کیسے نقشہ کھینچا ہے اصحاب الیمین کا۔ جو جنتی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر انسان کو اس دن ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہر گروہ اور جماعت کو اللہ تعالیٰ ان کے امام کے ساتھ بلائے گا، جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ اس کو پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر جماعت کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، اب آپ کہاں تک پہنچے ہیں؟ آپ کہاں تک پہنچے؟ امام سے مطلب کیا ہے؟ یہی فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہاں امام سے مراد 4 امام کو لیا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک غلط تشریح ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نامہ اعمال اور اسی طرح سے صاحب فتح القدیر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نامہ اعمال سے خاص کیا ہے کہ امام سے مراد یہاں نامہ اعمال ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا کہ ان کے نبی بھی ہوں گے۔ تو بہرحال ہر شخص کو نامہ اعمال ان کو دیے جائیں گے اور وہ نامہ اعمال بڑے مزے سے پڑھیں گے۔ تو اصحاب الیمین کے بارے میں اللہ نے سورہ واقعہ کے اندر کہا وہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین،
اصحاب الیمین کیا ہے؟ اصحاب الیمین جو داہنے ہاتھ والے ہیں وہ کیسے رہیں گے؟ کہا فی صدر مخدود، ایسے بیری کے درخت میں ہوں گے جو بغیر کانٹے کے ہوں گے۔ جنت میں جو داہنے ہاتھ والے ہیں وہ ایسے بیری کے درخت میں ہوں گے جو بیری کے درخت میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ اس دنیا میں جو بیری کے درخت ہوتے ہیں اس میں کانٹے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک شخص کو اگر کوئی جادو کا اثر ہو یا کسی ایسی چیزوں میں وہ مبتلا ہو تو سب سے پہلے ان کو بیری کے درخت کو لا کر کے اس سے غسل کرایا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جو جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات ختم ہوتے ہیں۔ ایک پریکٹیکلی معاملہ ہے۔ تو بہرحال بیری کے درخت کے بہت سارے فوائد ہیں، خاص طور پر جب انسان مرتا ہے تو غسل دینے کے لیے اس کے پانی میں بھی بیری کا پتا ڈالا جاتا ہے۔ تو بیری کے درخت کی ایک اہمیت ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ 7ویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ سدرہ کے معنی بیری کا درخت۔ سدرۃ المنتہا ایسی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہے، وہاں سے جو حکم آتا ہے وہ سدرہ تک پہنچتا ہے، یا زمین سے کوئی چیز اٹھتی ہے، اعمال اٹھتے ہیں تو سدرہ تک پہنچتے ہیں۔ چیک پوسٹ کی طرح انسان آنے جانے والے کو کیسے ساری چیزیں روک کے چیک کیا جاتا ہے یا اوپر نیچے کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اوپر آسمان سے کوئی حکم آ رہا ہے تو سدرہ پہ پہنچتا ہے، پھر ادھر سے بھی کوئی چیز اٹھ رہی ہے تو وہ سدرہ پہ پہنچتی ہے۔ ایسی اہمیت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سدرہ کو دیکھا جس کے بارے میں معراج کے موقع پر احادیث اس سلسلے میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب اسے ڈھانپنے والی چیز ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی وہ بات بیان کی ہے۔ تو سونے کی تتلیاں ایک دم چمک رہی ہیں اور چاروں طرف سے اسے ڈھانپ لیتی ہیں جس سے وہ اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اس کے درخت کے جو پتے ہیں وہ بڑے بڑے پتے ہیں اور بہت خوبصورت ہے، تو وہاں پر بھی سدرہ ہے۔ تو جنت میں درخت ہوں گے کس کے؟ بیری کے۔ بیری کے درخت کی اتنی بڑی اہمیت کہ جنت میں بیری کے درخت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اصحاب الیمین جو داہنے ہاتھ والے ہیں فی صدر مخدود، یہ کہاں ہوں گے؟ بغیر کانٹے کے بیری کے درخت میں ہوں گے۔ آگے کہا وطلح مندود، طلح کہتے ہیں کیلے کو، موز بنانا، اور مندود کہتے ہیں تہ بتہ، کتنا کھانا ہے کھائیے۔ وطلح مندود اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ دنیا کے کیلے، موز اور بنانا کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو پھیکے لگیں، یا بعض موز آپ کو اچھے نہ لگیں، بعض موز اچھے لگیں، لیکن اللہ کی قسم جنت کے موز کی جو اہمیت ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے، انسان کھائے گا مزے میں کیف و سروس کے مزے لیں گے۔ دنیا کے اندر کھانے پینے کے سلسلے میں انسان اوور ڈوز نہیں لے سکتا، کیونکہ لوز موشن کے چانسز ہو سکتے ہیں، یا پھر انسان کے پیٹ خراب ہو سکتا ہے، یا ہے کہ شوگر بڑھ جائے گا، پیٹ بڑھ جائے گا، چربی بڑھ جائے گی۔ وہاں یہ سب کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر انسان کھائے گا، تہ بتہ کیلے ہوں گے، بس اللہ رب العالمین نے حاجت سے اسے بچا لیا ہے۔ یہ چیز ہے، انہیں پیشاب پخانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، وہ مقام ہے جنت کا۔ انسان کو اس جنت کی پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے کہا وطلح مندود، تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے، وظل ممدود بھی اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ ایسے سائے جو بہت لمبے ہوں گے، مطلب بہت لمبے سائے میں ہوں گے، اور جنت کے جو سائے ہوں گے وہ بہت زیادہ ٹھنڈے ہوں گے، نہ ہی بہت زیادہ گرم ہوں گے، بلکہ میڈیم سائز میں ہوں گے، جو انسان کو وہ سائے لطف عطا کریں گے۔ اس کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کی کہ جنت کا سایہ کیسا ہوگا۔ جنت کے سائے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کا سایہ اتنا بڑا ہے کہ ایک سوار 100 سال تک سفر کرے گا پھر بھی اس سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور وہ لمبے سائے ہوں گے۔
تو اللہ رب العالمین نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا، فی سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ مسکوب کہتے ہیں بہتا ہوا، مطلب اوپر سے نیچے کی طرف پانی آئے۔ انسان کئی روپے خرچ کر کے واٹر فال جاتا ہے تاکہ دیکھیں کہ پانی اوپر سے نیچے کیسے آ رہا ہے، اتنا خوبصورت منظر ہے، سیلفی لیتا ہے اور اسی طرح سے اسے پوسٹ کرتا ہے، دیکھو فلاں واٹر فال پہ ہم نے گیا۔ قیامت کے دن جنت میں جب انسان جائے گا، وہ واٹر فال دیکھو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، کہا وماء مسکوب، وہ بہتا ہوا پانی ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، اتنا خوبصورت ہوگا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی دل میں ایسے خیالات گزرے ہیں۔ وماء مسکوب، وہ بہتا ہوا پانی ہوگا۔ اس کے بعد کہا وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، اور بہت سارے میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، فروٹس ہوں گے، نہ وہ ختم ہونے والے ہوں گے نہ کوئی انہیں روکنے والا ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک موسم آیا، آم کا موسم آیا، اس کے بعد چلا گیا، آم ختم، دیگر انار کے موسم آئے اور وہ موسم چلا گیا، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہاں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو وہ جو میوے ہیں، جس میوے کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، نہ وہ ختم ہوگا اور نہ کوئی اس کو روکنے والا ہوگا۔ وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، کوئی نہیں روکنے والا ہوگا۔ وفرش مرفوعۃ، اور ان کے جو فرش ہوں گے وہ بہت بلند و بالا ہوں گے۔ دنیا میں کیسے انسان غلیظ قسم کے فرش بچھاتا ہے، لیکن وہاں کا جو فرش ہوگا اس کے بارے میں کہا کہ بہت بڑے بلند و بالا فرش ہوں گے۔ وفرش مرفوعۃ، پھر اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ضرورت، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بھی کہا کہ جنتیوں کو کیا دیا جائے گا، کہا انا انشأناہن انشاء، ہم نے جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں تیار کی ہیں، حوریں بنائی ہیں، حوریں، انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اسے کنواریاں بنائی ہے، تو کنواری حوریں اسے ملیں گی، کہا عربا اترابا، عربن اترابا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کنواریاں ہم عمر ہوں گی، نہ ان کی عمر زیادہ ہوں گی نہ ان کی عمر کم ہوں گی، بلکہ ان کی عمر برابر ہوں گی، ہم عمر ہوں گی۔ وہ اپنے جنتی شوہر سے حد درجہ محبت کرنے والی ہوں گی، عربن اترابا، وہ حد درجہ محبت کرنے والی ہوں گی۔ یہ ساری چیزیں جس کو اللہ نے بیان کیا، بغیر کانٹے کے بیری کے درخت، اور اسی طرح سے تہ بتہ کیلے، اور لمبے سائے، بہت زیادہ میوے، پھل، فروٹ، اور اسی طرح سے ان کی بیویاں، اللہ تعالیٰ نے کہا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اتنے سارے مزے سے کیا ہے کہ جنت کے اندر اصحاب الیمین بہت بڑے عالیشان مرتبے میں ہوں گے، اور ان کو اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن انہیں عطا کرے گا۔ اسی لیے ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین کا ذکر کیا، کہا جب اسے وہ کتاب دے دی جائے گی جو نامہ اعمال ہے اس کے داہنے ہاتھ میں، سب کو دکھاتا پھرے گا، کہا کہ لو بھائی پڑھو میرا نامہ اعمال، پڑھ لو تم، کھاؤ مقرؤ کتابیہ۔ ایک انسان پاس ہوتا ہے ایگزام میں، یا ان کے بیٹے پاس ہو جائیں، کتنی بڑی کامیابی ہے، وہ رزلٹ لا کر کے فوراً باپ کو دکھاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، یہ دیکھ لو میں جو ہے ڈسٹنکشن نمبر سے پاس ہو گیا، میں فرسٹ نمبر سے پاس ہو گیا، اتنی ساری پوزیشن ہماری حاصل ہو۔ تو جنتیوں کو بھی جو اصحاب الیمین ہے، داہنے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، ہاں اقرؤ کتاب، لو پڑھو میرا، لو پڑھو میرا۔ اور کہا کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ چیز ملنے والی تھی، مجھے یقین تھا اس کے بارے میں، مجھے یہ چیز ملنے والے تھے۔ ان سے یہ کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو مزے سے، جو تم نے دنیا میں گزار کر کے آیا ہے نا، اس کے بدلے میں تم جنت کے اندر مزے لو۔ تو ایک تو اصحاب الیمین کا ذکر کیا گیا جو داہنے ہاتھ والے ہیں۔ اب دوسرے اصحاب جس کو کہتے ہیں اصحاب الشمال، اصحاب الشمال کے معنی بائیں ہاتھ والے۔ یہ بائیں ہاتھ والے وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، ہاں بائیں ہاتھ والے فی سموم و حمیم،
جہنم کے اندر گرم ہوا اور گرم پانی میں ہوں گے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کہا فی سموم و حمیم۔ سموم کے معنی ہے گرم ہوا۔ ابھی دیکھیے آج 38 ڈگری یہاں پہ ڈگری چل رہی تھی، 38 ڈگری گرمی کی، انسان پسینے میں شرابور ہو گئے، کتنی ساری گرمی محسوس ہوئی۔ باہر نکل رہے ظہر کے ٹائم پر تو پتہ یہ چلا کہ بہت خطرناک جسم کے چمڑے کے اوپر وہ گرمی پڑ رہی ہے۔ جہنم کے اندر اگر کوئی شخص اصحاب الشمال میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فی سموم و حمیم، وہ جہنم کے اندر گرم ہوا اور گرم پانی، ہوا بھی گرم اور پانی بھی گرم، فی سموم و حمیم، اور کہا سایہ وَظِلٍّ مِّن یحموم، ایسا سایہ ہوگا جہنم کا جو کالا دھواں اٹھتا ہے، اس کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے وہ۔ یعنی وہ سایہ کیسا ہوگا؟ لا بارد ولا کریم، اس سائے میں ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے انسان سایہ میں جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں ٹھنڈی حاصل ہو جائے، ٹھنڈا پن مل جائے، ہم اپنے قلب و جگر کو سکون دیں، اپنے جسم کو آرام پہنچائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن کا جہنم کے اندر جو سایہ ہوگا وہ جہنم سے اٹھنے والا کالا دھواں ہوگا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، وہ کالا دھواں ہوگا، اور لا بارد ولا کریم، اس دھوئیں میں جو سایہ انسان محسوس کرے گا وہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ اسے آسودہ حال کرے گا۔ تو یہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو اصحاب الشمال میں سے ہیں، بائیں ہاتھ والے میں ہے۔ تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ میرے اسلامی بھائیوں، اتنا سارا مبارک مہینہ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اسی جنت کو پانے کے لیے تو یہ تیاری تھی۔ ابھی دیکھیے ایک عشرہ گزر کر کے دوسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے اس 15 دن جو ہمارے گزرے ہیں، اگر پچھلے کا ہم نے محاسبہ نہیں کیا تو آنے والا جو عشرہ ہے پچھلے والے عشرے سے اور زیادہ اہم ہے۔ اگر اس عشرے کی ہم نے تیاری نہیں کی تو یاد رکھیے اس رمضان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اسی لیے جو 2 عشرے گزریں گے یقیناً ان 2 عشرے کے مقابلے میں آنے والا عشرہ سب سے زیادہ اہم ہوگا۔ لہٰذا پچھلے عشرے میں کتنی غلطیاں ہوئی، کتنی خامیاں ہوئی، کتنی سستی ہوئی، اس کو سدھار کر کے انسان آنے والے عشرے کی تیاری کرے، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے۔ تو 2 اصحاب یہاں بیان ہو گئے۔ تیسرے اصحاب اصحاب الحجر۔ اصحاب الحجر کہتے ہیں پتھر والے۔ پتھر والے سے مراد ہجر کے معنی پتھر کے ہوتا ہے اور اصحاب کے معنی والا۔ تو اصحاب الحجر پتھر والے سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جسے قوم سمود کہتے ہیں۔ تو قوم سمود کو اصحاب الحجر کہتے ہیں۔ ان کو اصحاب الحجر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی بستی جو آباد کی تھی وہ بڑے بڑے چٹانوں کو تراش خراش کر کے اس میں گھر بنا کر کے رہتے تھے۔ یہ زمین پر ایسے رہنا پسند نہیں کرتے تھے، اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے اس میں گھر بناتے تھے، اسی لیے اس کو اصحاب الحجر کہا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ ہوا یہ کہ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی تو معجزہ کا مطالبہ کیا، اونٹنی نکال دیجئے۔ ایک پہاڑ پھٹتی ہے، پہاڑ پھٹتا ہے اور اس کے پھٹن سے یعنی بیچ سے ایک بھاری بھرکم اونٹنی نکلتی ہے، لیکن ان بدبختوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ یقین تھا، کیا تھا؟ یقین تھا 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنا ہے۔ الحمدللہ وہ جو جتنے بھی سرکش لوگ تھے جو قوم کے کہہ رہے تھے عذاب آئے گا، پہلا دن گزر گیا، دوسرا دن، تیسرا دن، تیسرے دن کے بعد جب چوتھا دن ہوا تو چوتھے دن اللہ کا عذاب آیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، زبردست زلزلہ آیا، اس زلزلے نے ان لوگوں کو ہلا ڈالا اور آسمان سے ایک بھیانک آواز آئی، اس آواز اور چنگھاڑ نے سب کو موت کے گھاٹ جلا دیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ سن 9 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے مدینہ سے جا رہے ہیں، تو مدینہ اور تبوک کے درمیان اصحاب الحجر یعنی قوم سمود کی بستی آباد تھی۔ تو وہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں تھے، وہاں کے پانی سے لوگوں نے جو آپ کے قافلے والے تھے صحابہ کرام، انہوں نے باضابطہ جو آٹے ہیں وہ آٹے کو گوندھ لیے وہاں کے پانی سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسند احمد کی روایت ہے کہ جو تم نے ہانڈیاں پکائی ہیں سب کو الٹ دو،
اور جو آٹا گوندھا ہے وہ جو ہے ان اونٹوں کو کھلا دو اور یہاں سے جلدی نکلو، یہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس بستی میں اللہ کا عذاب آیا ہوا ہو اور وہاں سے تمہارا گزر ہو تو روتے ہوئے گزرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً نکل گئے، اس بستی کے اوپر اللہ رب العالمین کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ اصحاب ہیں جس کی تفصیل ہمارے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلے اصحاب الایکا کل کے درس میں آیا جو جنگل والے ہیں، اس کے بعد اصحاب الاعراف آیا۔ آج کے درس میں کتنے اصحاب آ گئے؟ 3 اصحاب۔ کون کون؟ اصحاب الیمین کے مطلب؟ اصحاب الشمال کے معنی؟ اور اس کے بعد اصحاب الحجر۔ یہ 3 اصحاب ہو گئے۔ اصحاب الکہف بھی ایک ہے جو اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یہ 6 اصحاب آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، 5 اصحاب جس کی تفصیل ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔